ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله للكاذبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا حسین سبت من الاسباط وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا تارکم فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور واہل بیتی وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تمس النار مسلما رآنی او رأى من رآنی وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین حضور اور حضور کی آل پہ باواز بلند درود و سلام پڑھیے تاری ہے اہل جبر پہ ہیبت حسین کی تاری ہے اہل جبر پہ ہیبت حسین کی اللہ رے یہ شان جلالت حسین کی اللہ رے یہ شان جلالت حسین کی تاری ہے اہل جبر پہ ہیبت حسین کی کٹوا کے سر گواہیے کٹوا کے سر گواہیے توحید دے گئے کٹوا کے سر گواہیے آئے سونا نہیں ہو کہ کوئی تو انو مانت بٹھا گیا ہو کچھ نصیر ملت دا کلام ہے کو سمجھنے دی کوشش کرو پینڈا لے ہو
کو سبحان اللہ، کو ماشاء اللہ، کو جزاک اللہ، کو کچھ نہ کچھ، کو انا للہ، کچھ نہ کچھ تو پڑھو نا، پتہ چلے زندوں سے خطاب کر رہا ہوں میں۔ آپ زندہ بیٹھے ہیں تو زندہ کو بندہ ہلدا چل رہا ہے، کو منہ بولتا ہے، تسی انج کر کے پہ دو جی میں کھا ہی چھڑنا جے، کی ہو گیا تو بات سمجھو، سبحان اللہ کہو۔ کٹوا کے سر گواہیے توحید دے گئے، کٹوا کے سر گواہیے توحید دے گئے، بے مثل ہے جہان میں شہادت حسین کی، بے مثل ہے جہان میں شہادت حسین کی۔ اور کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، کل بھی دلوں پہ راج تھا، کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی۔ جو ان پہ مر مٹا وہی ٹھہرے گا سرخرو، جو ان پہ مر مٹا وہی ٹھہرے گا سرخرو، محشر میں رنگ لائے گی نسبت حسین کی، محشر میں رنگ لائے گی نسبت حسین کی۔ اور رکھتے ہیں اپنی یاد سے آباد میرا دل، 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 ہے مجھ پہ یہ نصیر عنایت حسین کی، ہے مجھ پہ یہ نصیر عنایت حسین کی، بے مثل ہے جہان میں شہادت حسین کی، بے مثل ہے جہان میں شہادت حسین کی۔ حمد و صلات کے بعد نہایت سی واجب التعظیم اسٹیج کی زینت مشائخ عظام، علماء اکرام، نقیب محفل، نعت خوانان شیریں لسان، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاضل جلیل عالم نبیل حضرت مولانا علامہ قاری عطاء الرحمن ثاقب صاحب نے بندہ ناچیز کو کہا، میں اپنے وعدے کے مطابق حاضر ہوں، اللہ میری زبان پہ کلمات الحق جاری فرمائے اور آپ سب احباب کو حق سن کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دائیں بائیں نہیں دیکھنا، میری طرف توجہ کرو، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں نے آپ کو سنانا ہے کچھ، آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو فاض کرام ہیں، ان کے والدین کو، عائزہ اقربا کو، ان کے اساتذہ کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کا قرآن پڑھنا،
اور ان کے استاذوں کی محنت کرانا اپنی باغ عالیہ میں قبول و منظور فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ معزز سامعین حضرات، عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس کے عنوان سے آج کی یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ عشاء کے وقت سے لے کے اب تک آپ بیٹھے ہو، بڑی دیر سے بیٹھے ہو۔ میں بھی آپ کا بالکل وقت زیادہ ضائع نہیں کروں گا کہ آپ مایوس ہو جائیں کہ اتنی لمبا خطاب ہوا ہے، مختصر حاضری ہوگی۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ کو باتیں سمجھنے سمجھانے والی ہوتی ہیں وہ سمجھو، کچھ باتیں ذوق والی ہوتی ہیں پھر ذوق کی باتیں کریں گے۔ ہم حنفی ہیں، یہ اللہ رسول کا ہم پہ کرم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، سئل ابی حنیفہ عن مذہب اہل سنہ والجماعہ، اے امام اعظم ابو حنیفہ آپ بتائیں کہ سنی کسے کہتے ہیں، سنی کون ہوتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے ان یفضل الشیخین علی سائر الصحابہ وان یحب الخطانین، فرمایا سنی وہ ہوتا ہے جو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سارے صحابہ پر فضیلت دیتا ہو اور عثمان و علی سے پیار کرتا ہو۔ بونتروں سے میں مخاطب نہیں، اہل علم سے مخاطب ہوں۔ جو بونترے ہوتے ہیں وہ بھی جسوس بھی آ جاتے ہیں، بونترے بھی آ جاتے ہیں۔ میں نے تو قرآن و سنت آگ پر پہنچانے کی کوشش کرنی ہے، بونتروں سے میرا واسطہ رہے ہی نہیں، کبھی بھی نہیں رہا۔ میں تو اہل علم سے مخاطب ہوں اور آپ سے ہی مخاطب رہوں گا جتنی دیر رہوں گا۔ یہ بہت بڑی بات میں نے کی ہے۔ سنی بھائیوں، جو باشعور بیٹھا ہے اس بات کو سمجھے۔ کچھ اہل بیت اطہار کے منکر ہیں خارجی، اور کچھ لوگ صحابہ کے منکر ہیں۔ آپ کتنے سینکڑوں کا مجمع ہے، ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو بغض صحابہ والا ہو یا بغض اہل بیت والا ہو۔ صحابہ کی محبت والے بھی آپ ہیں، اہل بیت کی محبت والے بھی آپ ہیں۔ اس پہ سارے بآواز بلند کہو الحمدللہ۔ اس بات کو غور سے سنو، اور یہی ہمارا ترہ امتیاز ہے اور یہی ہماری شان ہے کہ ہم کسی کے بے ادب نہیں، جس کو بھی مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں۔ صحابہ کرام کو کیوں مانتے ہیں کہ وہ اصحاب رسول ہیں؟ ازواج النبی کو اس لیے مانتے ہیں وہ ازواج رسول ہیں۔ اولاد رسول کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اولاد رسول ہیں۔ حافظو باز آؤے، فرنٹ سیٹ تے بیٹھا ہے تم، باز آ۔ اور ان کی آپس میں رشتہ داریاں اور تعلقات اور محبتیں اور ایک دوسرے سے پیار، ایک ہی سٹیج ہے، وہ امام محمد رضا کی فکر والوں کا سٹیج ہے، جہاں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، باقی کسی سٹیج سے نہیں ملتی۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔ سنیوں کا سٹیج ہے جہاں دونوں چیزیں ملیں گی آپ کو، باقی کسی سٹیج سے نہیں ملیں گی۔ اور یہ ہم نے خود سے نہیں گھڑی، یہ اپنے آپ سے نہیں گھڑی کہ میں اپنے آپ سے گھڑ کے آپ تک پہنچا رہا ہوں، نہیں، یہ چیزیں ہم نے صحابہ اکرام سے ہی لی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام الانبیاء علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا ہے کہ آپ حسنین کریمین کو چومتے بھی ہیں اور ساتھ سونگتے بھی ہیں، بچوں کو چوما تو جاتا ہے، سونگا نہیں جاتا، تو آپ چومتے بھی ہیں ساتھ سونگتے بھی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابو بکر ان دونوں سے مجھے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، دونوں سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، ایک سے نہیں۔
ہم جتنی بھی بات کرتے ہیں دونوں کی کرتے ہیں. لوگ ایک کی کرتے ہیں اور دوسرے کی نہیں کرتے. بڑے بھائی کی بات چھوڑ جاتے ہیں کہ میرے معاویہ سے صلح کی ہے، اس لیے وہ امام حسن پاک کا نام نہیں لیتے. ہم دونوں کی بات کرتے ہیں. مصطفیٰ دونوں کو چومتے ہیں اور حضور دونوں کو سونگھتے ہیں. فرمایا جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چومنا بھی شروع کر دیا اور ساتھ سونگنا بھی. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے ابو بکر صدیق میرے بیٹوں کو چومتا بھی ہے اور ساتھ سونگتا بھی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا علی یہی سوال میں نے حسنین کے نانا امام الانبیاء علیہ السلام سے کیا تھا تو سرکار نے فرمایا تھا ان دونوں سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں. تو حضور تو جنت کی خوشبو کی معرفت اور پہچان رکھتے ہیں کیونکہ اپنی آنکھوں سے جنت دیکھ کے آئے ہیں، خود اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھا ہے. تو حضور تو معرفت رکھتے ہیں. تو میں تیرے بیٹوں کو اس لیے چومتا ہوں مجھے تیرے بیٹوں سے مصطفیٰ کی خوشبوئیں آتی ہیں. اب پیال کلاں اور پتہ نہیں کس شہر کا علامہ طاہرمان نام رہے تھے، کس شہر سے ہمارے مہمان آئے ہیں. اب بتاؤ یہ بات محبت والی ہے یا عداوت والی ہے؟ بول لے کیوں نہیں تسی؟ یہ باتیں محبت والی ہیں کہ دشمنی والی ہیں؟ اور آج اپنے بھی بیگانوں سے مل بیٹھے، اپنوں کا بھی بیڑا گرک ہو گیا. پتہ نہیں پونڈوں کا مسئلہ ہے یا ڈالروں کا، مجھے تو نہیں معلوم. کراچی کا شہر ہو اور ایک سید بیٹھے ہوں اور ان کی موجودگی میں یہ نعرہ لگے دمادم مشق قلندر علی دا پہلا نمبر، تو وہ مسکراتے نظر آتے ہیں. میں شاہ جی نا 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 نا، یہ فکر رضا نہیں. فکر رضا یہ ہے کہ دمادم مشق قلندر صدیق دا پہلا نمبر، دمادم مشق قلندر فاروق دا دوجا نمبر، دمادم مشق قلندر عثمان دا تیجا نمبر، دمادم مشق قلندر علی دا چوتھا نمبر. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ کسی ملا کا فتویٰ نہیں. صحیح بخاری میں یہ صحیح حدیث موجود ہے. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ مصلی پہ کھڑا ہو کے صحابہ کی امامت کرے. جس کو مصلی ملا ہم اس کو بھی مانتے ہیں. خیبر والے دن جس کو جھنڈا ملا ہم اس کو بھی مانتے ہیں. جھنڈے والوں کو بھی ہم مانتے ہیں، اور جن کو مصلی ملا ان کو بھی ہم مانتے ہیں. جو مانتا ہے وہ بولے ہم مانتے ہیں. میں نے کہا مصلی والے کو ہم مانتے ہیں، جھنڈے والے کو ہم مانتے ہیں، مصلی والے کو تو مان لے. جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ میں رب نے خیبر کی فتح لکھ رکھی ہے. مانتے ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں، مگر جس کو مصلی دیا علی کے ہوتے ہوئے نہیں دیا مصلی. کس کو؟ صدیق اکبر کو. کس کو جنہیں منہ لکنا تے نہ بولے باقی بولو. کس کو؟ جنہیں بیوی نہ لڑکے آئے ہو بھی نہ بولے. کس کو؟ صدیق اکبر کو. مصلی کس کو دیا؟ صدیق اکبر کو. تو میں نے کہا ہجرت کی شب بستر مصطفیٰ پہ علی تھے، حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے. بستر والے کو ہم مانتے ہیں، ساتھ جانے والے کو تو مان لے. جو بستر پہ لیٹا تھا مانتے ہیں ہم، جو ساتھ کیا ہے اس کو مان لے. اور ہم یہ بھی مانتے ہیں جس کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں وہ علی تھے. فرمایا لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا. تو میں نے کہا خارجی
میں مانتا ہوں لوگوں کی امانتیں علی کے پاس تھی، تو جو رب کی امانت ہے مصطفیٰ کی صورت میں، اس ابو بکر صدیق کو تو مان، رب کی امانت مصطفیٰ کی صورت میں ابو بکر صدیق کے پاس۔ نعرہ تکبیر، بولو بولو، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر 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 گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی۔ اور جھگڑا ختم کرو رافضیو، اور جھگڑا ختم کرو خارجیو، ہم تمہیں پیغام دیتے ہیں، دعوت حق دیتے ہیں، ہر اس کو مان لو جس کا تعلق حضور سے ہے۔ کیا سمجھتے ہو ابو بکر صدیق کو سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے؟ ابو بکر کے احسان ہی اتنے ہیں، بدلے رب قیامت کو چکائے گا۔ جیڑا ہولی سبحان اللہ آکھے پھر اوہی ہوئے، اوہی ہوئے۔ آخو سبحان اللہ، پیال کلام لے تو آنو سمجھ ٹھنڈے دے ٹھنڈے میں 7 حدیثاں پڑھ چھڑیاں نے انج کر کے ویندے رہے ہو تسی۔ او بندہ ایک 7ویں سیڑھی تے ہوندا ہے، 7ویں سیڑھی تے او کالا چولا پا کے اندر راوی کہتا ہے تے نیچیوں 15 منٹاں تو واہ 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 واہ، او کیا کر دیا؟ ہم تو رب کا قرآن پڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ کی حدیث پڑھ رہے ہیں۔ ٹھنڈے سنی ٹس سے مس نہیں ہوئے آپ 7 حدیثیں سن کے بھی، اور ٹس سے مس نہیں ہوئے کہ آپ پیال کلام والو میں نے خطبے میں 7 حدیثیں پڑھ دی ہیں اور مصطفیٰ کے فرمان پڑھ دیے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما رآنی اور آمرانی، فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی ہے، جس نے میرے ابو بکر کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔ نعرہ تکبیر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، اٹھاؤ ہاتھ اور بولو گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر۔ قبلہ مفتی صاحب کما زبردست، جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی، بولو جس نے مجھے دیکھا، مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ بھی جنتی، جس نے میرے عمر کو دیکھا وہ بھی جنتی، جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی، جس نے میرے عثمان کو دیکھا وہ بھی جنتی، جس نے مجھے دیکھا میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ بھی جنتی، جس نے میرے علی کو دیکھا وہ بھی جنتی۔ تحقیق حق جاریاں، حق جاریاں، حق جاریاں، حق جاریاں، حق جاریاں، حق جاریاں، نعرہ تحقیق۔ جنتی شاباش، آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے، ایک پنڈی سے بولا، وہ کہنے لگا شاہ وہ نہیں ہوتا کہ جو اپنی نگاہیں نیچی کر کے سب کچھ دے بیٹھے۔ میں نے کہا پنڈی کے شاہ، پنڈی کے سید جی، آپ نے آپ کچھ نہیں دیا۔ امام حسن نے، مصطفیٰ نے فرمایا تھا ابنی ھذا سید والا اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ میرا بیٹا سردار ہے، میرا پتر سید ہے، بولو میرا پتر ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا تو کس کی گود میں بیٹھا ہے؟ مفسر قرآن بنا بیٹھا ہے۔ او مفسر قرآن،
قرآن پہ آ نا قرآن پہ، مفسر قرآن ہے تو قرآن پہ آ۔ قرآن نے تو یہ کہا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے تہاڈی سبحان اللہ قرآن تے انج کر کے بہ رہے ہو، بولو سبحان اللہ۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ وہ اس طرح دا ایمان لے آئے ہو جو میرے مصطفیٰ دے یاراں دا ایمان ہے۔ معیار ایمان ہیں صحابہ، 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 معیار ایمان ہیں صحابہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ اور خارجیوں رافضیوں سن لو، یہ کسی ملا کا فتویٰ نہیں، یہ کسی مفسر کی تفسیر نہیں، یہ کسی ولی کا قول نہیں، رب کا فرمان ہے، رب کا فرمان۔ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح ابو بکر کا ایمان ہے۔ ایمان ایسا ایمان ہونا چاہیے جس طرح فاروق اعظم کا ایمان، عثمان کا ایمان، علی کا ایمان، طلحہ کا ایمان، زبیر کا ایمان، سعید کا ایمان، سعد کا ایمان، بلال کا ایمان، سلمان کا ایمان۔ فرمایا اس طرح کا ایمان لاؤ جس طرح میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا ایمان ہے۔ بھونکتے پھرتے ہیں، بھونکتے پھرتے ہیں، تاریخ کی کتابوں سے صحابہ کو بھونک رہے ہیں۔ بھونکنے اور کی خادم رضوی صاحب رحمت اللہ نے کہہ کے کہہ رہے ہیں مینار پاکستان دے اندر دھر دھر کتے ہو مالکہ نو پہ گئے ہو، اور تسی بھی بولو گے کہ نہیں بولو گے، کچھ نہ کچھ تو ساڑا صاحب دیو نا، اور مالکہ نو پہ گئے ہو۔ اب میں آپ سے سادہ سا سوال کرتا ہوں، آپ نے اس کا جواب دینا ہے اگر ایمان والے ہو، اگر آپ ایمان رکھتے ہو تو اس کا جواب دو۔ میں مانتا ہوں کربلا والوں کو، میرے علماء مشائخ مانتے ہیں کربلا والوں کو، جو نہیں مانتا وہ دنیا کا کمینہ شخص ہے، ذلیل ترین انسان ہے۔ میں مانتا ہوں کربلا والوں کو، مگر میں پیال کلام والوں کو پوچھتا ہوں، اور آرہ والوں سے لے کے پھول نگر والوں سے لے کے کھٹیاں تک میں سب سے پوچھتا ہوں، بدر میں کون تھے؟ کون تھے؟ احد میں کون تھے؟ تو انو رب دا واسطہ جے بول پو نا سبحان، میں سوال پہ کرنا، بدر میں کون تھے؟ صحابہ بولو نا، پھر زبانوں کو کھولو، بدر میں کون تھے؟ جانیں قربان کرنے والے کون تھے؟ مصطفیٰ پہ بدر میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے، معاذ اور معوذ نے جانیں قربان کی، بدر میں کون تھے؟ وطن کس نے قربان کیا؟ احد میں کون تھے؟ حنین میں کون تھے؟ خندق میں کون تھے؟ خیبر میں کون تھے؟ تبوک میں کون تھے؟ صحابہ صحابہ صحابہ۔ یا اللہ تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ذاکر تو بھونکتا ہے، احد سے بھاگ گئے تھے۔ فرمایا میں تو سب کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہوں اور ساتھ یہ پیغام دیتا ہوں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، صدیق بھی، عمر بھی، عثمان غنی، معاویہ اور علی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی۔ یہ ہے قرآن و سنت۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ سبحان اللہ۔ ٹپے سنن آئے ہو، ٹپے سنا دیاں، دو ٹوپی رمالاں دیاں، پتہ نہیں کو کی آندے نے، اے سننا جے، دو پتر ساوے نہیں، وہ بھی گیا ہی تو بھی گیا ہی، لا 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 بس سبحان اللہ، اے سننا جے، یا اے سننا جے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اے تے نا سارے نال جنت نعیم دا حسنہ دا وعدہ ہے پر چارے یار نبی دے اچھے کون اینا چاراں ورگا نہ اس تردی پیدا کیتا اینا یاراں ورگا نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سی اینا جان نثاراں ورگا آزم شان صدیقی دسا اکو یار ہزاراں ورگا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى جو سنی بیٹھا ہے وہ بولے باقی جسوس چپ کر کے بیٹھے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى او پنڈی کے گنڈوں سن لو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى او پنڈی کے گنڈوں سنو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى مارو نعرہ چیشی صاحب آئے نے یارہ اللہ تو انہوں سلامت رکھے لوگو اللہ علامہ چشتی صاحب نو سلامت رکھے اینا جنہ ختم نبوت دا کم کیتا ہے نا تو انہوں نہیں پتا اے سیال کوڑ دی گلی گلی چپا چپا پورا ضلع اے گواہ ہے کہ چشتی صاحب نے اتھے جڑا الحمدللہ ختم نبوت دا پہرا دیتا ہے نا کوئی نہیں دے سکے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اینا میرے ویر نو سلامت رکھے حفاظت فرمائے اجر دے وے دینوں دنیا دیا نعمتاں اور برکتاں عطا فرمائے ہون میں بالکل توڑے اے علامہ طاہر مان صاحب فرما رہے سن کہ انہاں نو سور سناؤ آج سور دی واری نہیں ہے سور میرے ویر تو انہوں سنان گے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى پنڈی آلے ہو تسی بھی سن لو اور کراچی دے اندر خوش ہون والے ہو تسی بھی سن لو یہ سارے سن لو میرا فتوہ تے نہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى میرے رب دا فرمان ہے آئی سمجھ اس سارے باب نو کلوز کرنا ایک کلوز کر کے بس یہی آکھنا کہ صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو لے کے آخری صحابی تک رب العالمین نے سارے نال حسنہ دا وعدہ فرمایا کو تاریخ دیاں کتاباں دے ٹھیر لا دے وے نا آسمان تک تے آکھے ابو بکر نیا کیتا ہے عمر نیا کیتا ہے عثمان نیا کیتا ہے فلانے نیا کیتا ہے فلانے نیا کیتا ہے تے رب سچے دی قسم اٹھا کے نہ منیا جے بس رب دا قرآن منیا جے تے قرآن نے سارے ہوں جنتی آکھیا ہے بس بات ختم بات ختم ہو گئی لو کان آبادی نبیون لکان عمر ابن الخطاب ہو گیا نو ہونا نا میں دیکھو میں جس لئے کوئی میرا ساتھی آ جائے تو میں بالکل کلوز کرنا ہوں میری عادت مزاج ہے میرا لو کان بعد نبیون لکان عمر ابن الخطاب فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اگر ہوتا تو عمر خطاب کا بیٹا نبی ہوتا سنیو احکامات دو طرح کے ہیں ایک قطعیہ ہیں ایک زنیہ ہیں قطعیہ کے پھر دو قسمیں ہیں ایک اصول دین اور ایک ضروریات دین بات آسان کر کے آپ کو سمجھاؤں گا اصول دین کے لیے مسئلے کے لیے کسی عالم سے فتوے کی ضرورت ہوتی ہے عالم سے پوچھنا ضروری ہوتا ہے اصول دین کے لیے مگر ضروریات دین کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے جیسے عالم جانتا ہے ایسے ہی عام بندہ جانتا ہے اس مسئلے کو اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات واضح ہو جائے آپ سب کے علم میں یہ ہے کہ نہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے بولو
اب پڑھنا دیو ہاں حضرت جی منوں تسی کوئی آپ سب کو یہ علم ہے نا اللہ لنگر ہی کھا چھڑنا جے بولو اللہ آپ کے علم میں ہے کسی علماء سے کسی عالم سے فتوے کی ضرورت ہے نہیں جیسے عالم جانتے ہیں نا اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس طرح عام بچہ بھی جانتا ہے اور عام بندہ بھی جانتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اسی طرح کوئی بندہ جبریل کو گالی دے تو کسی عالم سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں کہ یہ بندہ بے ایمان ہے کہ نہیں آپ خود بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ بے ایمان ہے ضروریات دین یہ ہے کہ جیسے عالم جانتا ہے ویسے ہی عام بندہ بھی جانتا ہے اصول دین کے لیے علماء سے فتوے کی ضرورت ہے مگر ضروریات دین کے لیے نہیں ضرورت کیوں جیسے عالم جانتا ہے عام بندہ بھی اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھتا ہوتا ہے مسئلہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے جیسے میرے علماء جانتے ہیں نا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں اس طرح یہ بچہ بھی جانتا ہے کہ مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ محمد عربی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں ضروریات دین کے مسئلے میں کسی علماء سے فتوے کی ضرورت نہیں ہوتی انسان تو انسان رہ گئے جانور بھی اس مسئلے کو جانتے ہیں کہ مصطفیٰ اللہ کے آخری رسول ہیں اگر گو آتی ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں گو کس کا کلمہ پڑھتی ہے یا رسول اللہ میں اپنے رب کا کلمہ پڑھتی ہوں فرمایا مانا میں کون ہوں اختصار سے کرتا ہوں وہ عرض کرتی ہے انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور رسول بھی آخری رسول ہیں یہ کیسے جانور ہیں جن کو مسئلہ ختم نبوت آج تک سمجھ نہیں آیا چرند کو پتا پرند کو پتا شجر کو پتا ہے حجر کو پتا ہے درخت کو پتا ہے انسانوں کو بھی پتا ہے آسمان والے بھی جانتے ہیں زمین والے بھی جانتے ہیں کہ محمد اللہ کے آخری نبی ہے بول لینے لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب اور رافضیو میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اگر ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر نبی ہوتا عمر نبی ہوتا عمر نبی ہوتا عمر کی شان تو یہ ہے کہ علی فرماتے ہیں عمر اہل جنت کا چراغ ہے علی نے پوچھا عمر آن کے پوچھا علی تو نے کس سے سنا فرمایا میں حسنین کے نانا سے سنا ہے کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے کہا لکھ دو چٹھی لکھ دی علی کو پکڑائی مولا عمر فاروق نے جب میں دنیا سے چلا جاؤں علی یہ چٹھی اپنی میرے کفن میں رکھ دینا چٹھی کفن اندر رکھ دیں گے فرشتے پوچھیں گے کہ میں کہہ دیاں گا میں علی دی چٹھی لے کے آیا ہوں ساڈا تے عقیدہ اور قرآن و سنت مطابق شعر سنا دیں تاکہ تہاڈا بھی ذوق پورا ہو جائے ساڈا تے ایمان اور عقیدہ ہے وے زہرا تے حیدر صفدر نالے شبیر تے شبر زہرا تے حیدر صفدر نالے شبیر تے شبر بڑیاں شانہ والا کنبا حضور دا بڑیاں شانہ والا کنبا حضور دا بڑیاں شانہ والا باواز بلند سارے پڑھ دو بڑیاں شانہ والا کنبا حضور دا بڑیاں شانہ والا کنبا حضور دا
بڑیاں رضا بڑیاں شانہ والا ایمان دی اسلام دی نال جنہیں پڑھنے ہاتھ چک دیو اے طارق جمیل آ رہا ہے اسرا نہ کرو سائی چکو ہے اسرا ہاتھ تھلے کا دیو سینے دے زور نال کہہ دیو بڑیاں شانہ والا رضا بڑیاں شانہ والا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ او بڑیاں شانہ والا رضا بڑیاں شانہ والا الہی بحق بنی فاطمہ کے برکھول ایمہ کنی خاتمہ گردہ وطن رد کنی ور قبول مناؤ دست و دامان آل رسول اور بڑیاں شانہ والا حضور دا بڑیاں شانہ والا حضور دا بڑیاں شانہ والا کمبا حضور دا بڑیاں شانہ والا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا بڑیاں شانہ والا محجج والا کیتا جو محجج بہ کے والا کیتا پڑھیں گے بولو بڑیاں شانہ والا رضا بڑیاں شانہ والا عبداللہ نو 500 درم حسین نو 1000 درم کیونکہ حسنین دے نانے ورگا کسے دا نانا نہیں حسنین دے بابا ورگا کسے دا بابا نہیں حسنین دی ماں ورگی کسے دی ماں نہیں بڑیاں شانہ والا رضا بڑیاں شانہ والا حضور دا بڑیاں شانہ والا ابو ہریرہ حسین پاک دے جوڑے اٹھان دے نے آقا حسین فرمان دے نے اے ابو ہریرہ تو میرے آقا دا بڑھنا صحابی ہے تسی ایسا نہ کرو فرمایا صحابی میں ضرور پر مصطفیٰ دا خون حسین ابن علی ہے علی دا پتر آلہ و عرفہ ہے بڑیاں شانہ والا رضا بڑیاں شانہ والا تسی منو آکھو تواڈی اولاد بڑی چنگی ہے میں راضی ہوں گا علامہ میرے ویر چشتی صاحب کو آنکھیں تواڈے بچے بڑے چنگے نے تواڈے والد صاحب بڑے چنگے نے خوش ہوں گے تو ہم کو آنکھیں تواڈے اباؤ داد بڑے چنگے نے خوش ہوں گے اور لوگوں تو انہوں ایک کوئی آنکھیں تواڈی اولاد بڑی چنگی ہے راضی ہوو گے نا جدو آنکھوں گے نا نبی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم دا کنبہ بڑا چنگا ہے بڑے آلہ ہے بڑا عرفہ ہے کنبہ دے خضرہ دے اندر حسنین دے نانا اس گل سے راضی ہوں گے جڑا اے پڑے گا بڑیاں شانہ والا رضا بڑیاں شانہ والا حضور دا بڑیاں شانہ والا کنبہ حضور دا چس لو چس بڑیاں شانہ والا رضا بڑیاں شانہ والا میں مننا حسین پاک جتھے مزارے پرنوارے سجے والے بھی جنتی کھبے والے بھی جنتی اگے والے بھی جنتی پیچھے
والے بھی جنتی زاکر دی گل مننا وا اسی تے کئی برکتاں دے نسبتاں دے قائلا میں مننا وا جتھے حسین دا روزہ ہے ارد گرد والے جنتی نے پر میں کیا زاکر جی تمہیں من لے جتھے مصطفیٰ رام فرمانے ابو بکر بھی جنتی ہے عمر بھی جنتی ہے بولو گلی گلی نگر نگر ابو بکر نگر نگر گلی گلی علی علی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی وہ تھے ابو ہر صبر کے من گئے انہاں نا مقابلہ نہ کرے آجے انہاں پہاڑاں نو حکم دیتا پہاڑ بھی آج ہٹ جان گے اپنی جگہ سفر دا مہینہ ہوئے تے اللہ حضروں نہ پڑھئے میرے امام محمد رضا فاضل بن رحمت اللہ نے کی فرما گئے آپ فرما دینے تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے این نور تیرا تو ہے این نور تو ہے این نور این تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا بھائی امام محمد رضا قرآن و سنت توڑے سامنے میں جتھے آن دی شان دا بیان کر دینے نالی فرما دینے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا او مبارک تجھ کو سنو رین جوڑا ان یفضل الشیخین علی سائر الصحابہ وَأَن يُحِبَّ الْخَطَنَيْن سنی وہ ہوتا ہے جو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سارے صحابہ پر فضیلت دیتا ہو اور عثمان و علی سے پیار کرتا ہو الحمدللہ جہاں ہم یہ کہتے ہیں نا انا مدینہ العلم وعلی بابها پوری حدیث پڑھتے ہیں انا مدینہ العلم ابو بکر اساسها وعمر جدارها وعثمان سقفها وعلی بابها میں علم کا شہر ہوں ابو بکر اس کی بنیادیں ہیں علم کا شہر ہوں عمر اس کی دیواریں ہیں میں علم کا شہر ہوں عثمان اس کا چھت ہے میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے یہ سودا صرف یہاں سے ملے گا کیوں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی اللہ حفاظ اکرام کے درجات بلند فرمائے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی برکت عطا فرمائے اور صاحب مزار کے درجات اللہ بلند فرمائے استاذ الخطبہ مقرر ذی شان مجاہد اسلام
حضرت مولانا علامہ صاحبزادہ عبدالحمید چشتی صاحب، اللہ ان کے علم و فضل میں عزتوں میں مزید برکات عطا فرمائے۔ جتنے بھی علماء دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، اللہ ہر قدم کے بدلے نیکیاں عطا فرمائے، درجات ان کے بلند فرمائے، اور علوم و فنون مزید اللہ ان کو عطا فرمائے۔ اہل حق اہل سنہ والجماع کی خیر فرمائے، اسی عقیدے پہ رب زندہ رکھے، اسی عقیدے پہ رب موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔